مجھے یاد ہے ذرا ذرا وہ شام ہجراں کا دور تھا، جب مجھ میں کوئی اور تھا، میرے پاس تھا جو فریب تھا، جو دور تھا وہ سرور تھا۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا وہ کھنکتی ٹھنڈی ہواؤں میں اور بادلوں میں غرور تھا۔ نہیں راست تھا مجھے یہ سفر، مجھے بدلنا رستہ ضرور تھا۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا مجھ سے نگاہیں موڑ لے، یہ آرزو یہی توڑ لے، جو نہ بن سکا میں تیرا کبھی، یہ نصیب کا ہے فطور تھا۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا۔ سپہر ڈھلی تو ٹھنڈی خوشگوار شام ایک بار پھر اتر آئی۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ سفید بادلوں نے نیلے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سرخ اور سفید لائٹس جگمگا رہی تھی۔ ڈھول کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی، غور سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت گہرے سرخ کامدار پوری آستینوں والا فراق ہم رنگ پاجامہ اور گولڈن دوپٹہ گلے میں تھا، ہلکا سا میک اپ کیے، دلکش چہرے کے ساتھ حسین لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر پر گرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے کاجل اٹھا کر آنکھوں میں موٹی تہہ لگائی، اداسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ زارا زارا ہیرا آوازیں دیتی اندر آئی۔ واہ ماشاءاللہ، میری بہن تو آج چاند کو مات دینے چلی ہے، ہیرا نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے تعریف کی، پھر تھوڑا سا آگے آئی تھی، حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یار تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے گنگ صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہیرا وقت اسے ایک بار پھر میرے سامنے لے آیا۔ میں غلط تھی، میں اتنے سال تڑپتی رہی، روتی رہی، خود کو کوستی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اجنبیت تھی۔ وہ کوئی اور تھا ہیرا، میں نہیں جانتی اسے، نہیں بالکل نہیں جانتی۔ آنسو روانی سے اس کی گال پر بہہ رہے تھے۔ ہیرا اسے دکھ سے دیکھے گئی، پھر گہرا سانس لے کر پوچھا تھا، کہاں دیکھا تم نے اسے؟ انٹرویو روم میں، وہ اس کمپنی کا باس ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی رخ پھیر گئی تھی۔ زارا تم وہاں دوبارہ مت جانا۔ زارا یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی دنیا ہماری دنیا جیسی نہیں ہوتی، اور بگڑے ہوئے امیر زادے ہر دن کسی نہ کسی لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے ان کے لیے یہ صرف کھیل تماشا ہو، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ تم اس شخص کے لیے کبھی آنسو نہیں بہاؤ گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر بولی تھی۔ زارا نے سر اس بات میں ہلایا، پھر بولی تو اس کی آواز میں نمی نہیں تھی، ہیرا اگر میری سلیکشن ہو گئی تو میں جاب ضرور کروں گی، یہ ہم سب کی بہتر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اب سے کسی کے لیے آنسو نہیں بہاؤں گی۔ بھائی میری آنکھیں بادل تھوڑی ہیں جن سے وقت بے وقت برسات ہوتی رہے۔ آخر میں وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی، یہ ہوئی نا بات۔ اچھا جلدی اب باہر چلو، مہمان آ چکے ہیں، کوئی گانے شانے کوئی ڈانس وانس کرتے ہیں، آفٹر آل ہماری پہلی کزن کی شادی ہے یار۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولی، خوش ایسے ہو رہی ہو جیسے تمہاری شادی ہو، زارا چڑ کر بولی تھی۔ یہ مذاق تھا، ہیرا برا سا منہ بنا کر بولی تو زارا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا چلو، اس سے پہلے اماں یہاں آ کر ہماری عزت افزائی کرے، ہمیں باہر چلنا چاہیے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے باہر بڑھ گئی تھی۔ باہر ماحول بنا ہوا تھا، سب رشتے دار آ چکے تھے، لڑکیاں رنگ برنگے آنچل اوڑھے نیچے دائرے میں
دائرے میں بیٹھی گانے گا رہی تھی۔ باقی محلے والی آنٹیاں گروپ بنائے باتوں میں مصروف تھیں۔ رشتہ دار خواتین چارپائیوں پر بیٹھی تنقیدی نظروں سے ماحول کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ اماں اور پھوپھو مہمانوں کی خاطر تواضع میں مصروف تھی۔ ہیرا زارا کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے لڑکیوں والے گروپ میں آ کر بیٹھی تھی۔ شمسہ بہن، تو نے اپنی زارا کا رشتہ کہیں کیا ہے؟ بھائی عمر نکلی جا رہی ہے، 27 سال کی تو ہو گئی ہے۔ میرے فرقان سے کوئی 2 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ اب ماشاءاللہ سے میرا فرقان 3 بیٹوں کا باپ بن گیا ہے۔ رخسانہ خالہ نظریں زارا پر جمائے کہہ رہی تھی، جو ڈھولک سنبھالے مسکرا کر گانا گا رہی تھی۔ ان نظروں میں جلن اور حسد بھی تھا۔ کچھ سال پہلے وہ فرقان کے لیے زارا کا رشتہ لائی تھی۔ اماں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ زارا ابھی پڑھ رہی ہے۔ بس اسی دن رخسانہ خالہ زارا کھٹکتی تھی۔ نہیں بہن، اماں کچھ کہنے ہی لگی تھی جب پھوپھو بول اٹھی۔ ہاں ہاں، رخسانہ، زارا اور رافع کی بات طے ہو گئی ہے۔ شمسہ نے مجھے زبان دی ہے، زارا میرے رافع کی ہی دلہن بنے گی۔ بس میری معصومہ کی شادی خیر خیریت سے انجام پا جائے تو انشاءاللہ باقاعدہ منگنی کی رسم کریں گے۔ کیوں شمسہ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ آخر میں پھوپھو نے اماں سے تائید چاہی تھی۔ جی جی آپا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اماں نے پرسوچ نظروں سے زارا کو دیکھا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، مبارک ہو تم دونوں کو۔ رخسانہ خالہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اچھا میں ذرا محلے والوں سے مل لوں، بھائی مصروفیات کی وجہ سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ رخسانہ اٹھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھا شمسہ، تم نے کیسے گن سن لے رہی تھی؟ اگر تم آنکھیں کھولو تو تانا دے کر گئی ہے۔ تم نے بھی تو زارا کو نوکری کرنے کی اجازت دے کر اچھا نہیں کیا۔ محلے والے کیا کہیں گے؟ اب شمسہ بیگم بیٹی کی کمائی کھائیں گی۔ ہائے، آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو کب کا بیٹی کو رخصت کر چکا ہوتا۔ ہائے اللہ، اللہ بخشے، کیسا غیرت مند بھائی تھا میرا۔ وہ آنکھوں میں زبردستی کے آنسو لے کر بولی تھی۔ آپا، زارا نے ضد پکڑی ہوئی تھی، نوکری کرنے دے۔ آپ جانتی تو ہیں اس لڑکی کو، باپ کی طرح جس کام کو کرنے کا ٹھان لیتی ہے تو بس کر کے رہتی ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کی ہی امانت ہے، اور جہاں تک نوکری کا سوال ہے تو کچھ دنوں تک یہ بھوت بھی اتر جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس کھینچی تھی۔ اچھا چلو، لڑکیوں کو بلاؤ، معصومہ کی مہندی کی رسمیں کر لیتے ہیں۔ دولہے والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میں رافع سے کہتی ہوں کھانا لگوائے۔ جی آپا، وہ اٹھی تھی۔ فنکشن رات دیر تک جاری رہا۔ شادی کے ہنگامے تھکے تو پرسکون رات نے پر پھیلا کر تھکے ہوئے لوگوں کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔